ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی، آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، شام سے بہت ہی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ شام اور غزہ پٹی میں اس وقت ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کی جو وحشیانہ جارحیت ہے وہ ناقابل بیان ہے، بلکہ گزشتہ شب 8 گھنٹے سے زیادہ تک شام کے ساحلی شہر طرطوس کو بمباری کا ایسا نشانہ بنایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2012 کے بعد سے اب تک اس قدر شدید ترین ظالم دہشت گرد اسرائیلی بمباری نہیں ہوئی تھی۔ زوردار دھماکے سنے گئے، کئی مقامات سے آگ کے بلند و بالا شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ 10 سے زیادہ ایسے حملے کیے ظالم دہشت گرد اسرائیل نے، جس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو کیمروں کی آنکھوں نے محفوظ کر لیا۔ بمباری اتنی شدید تھی کہ حملے کا نشانہ بننے والے علاقے ریکٹر اسکیل پر 3 کی شدت کے برابر جھٹکوں سے لرز اٹھے، یعنی زلزلہ جس طرح آتا ہے اس طرح۔ شام میں انسانی حقوق کی رصدگاہ المرصد کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جن اہداف کو نشانہ بنایا ان میں فضائی دفاع کی یونٹ اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کے گودام شامل تھے، یعنی کہ شام کو پوری طرح سے نہتہ کر رہا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ دفاعی پوزیشن میں ہی شام نہ رہے، اس طرح سے جو ہے پوری کی پورے۔ اور افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے اس کو کرنے کے لیے جو اس وقت نیا لیڈر بنے ہوئے، نئی حکومت جن کی بنی ہوئی ہے، وہ اس کی اجازت بھی دے رہے، اس سلسلے میں کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ اور مختلف حوالہ جات سے خبر یہ مل رہی ہے کہ ابو محمد الجولانی نے ہیئت تحریر الشام کی جو گروپ کا قائد ہیں، انہوں نے صاف اور واضح طور پر بول دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف فی الحال نہیں لڑیں گے۔ شام کے ڈی فیکٹو لیڈر احمد الشرع نے کہا کہ اسرائیل شام پر اپنے حملوں کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹے بہانے کر رہا ہے، لیکن وہ نئے تنازعات میں الجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ پورے ملک کو دوبارہ سے تعمیر نہ کر لیں اور خود کو مضبوط نہ کر لیں۔ ظالم دہشت گرد بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد تعمیر نو پر توجہ دی جا رہی ہے۔ عرب ممالک بڑھ چڑھ کر کے شام کے تعمیر نو میں حصہ لینے کے لیے اپنا بہت بڑا وافر مقدار پیش کر رہے ہیں، جس میں قطر سے خبر آ رہی ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر اس وقت شام کے لیے ایک اعلان کیا ہے فنڈ کا دوبارہ تعمیرات کے لیے، یہاں تک کہ یہاں اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کے نام پر بھی بہت بڑا فنڈ جو ہے دیے جانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ محسوس اس طرح اگر دیکھا جائے تو جس طرح طالبان حکومت نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد یا ظالم دہشت گرد طاقتوں سے واپس لینے کے بعد اپنے ملک کو، یا ان درندوں سے آزاد کروانے کے بعد افغانستان کو، جس طرح سے افغانستان کے تعمیر نو میں اور مختلف شعبہ جات میں خود کو نہ صرف بڑھا رہے ہیں بلکہ فوج کو مضبوط کر رہے ہیں، دفاعی پوزیشنوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے زمین کے اندر گڑھے ہوئے قدرتی وسائل کو جو ہے پوری طرح سے بروئے کار لانے کے لیے، جس طرح چائنا کا اور اس کے سارے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے خود کے ملک کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ملک کئی سالوں تک خانہ جنگی کا شکار ہو، وہ ترقیات کی جانب کیسے جا سکتا ہے؟ بھوک پری عام ہو جاتی ہے، بے روزگاری عام ہو جاتی ہے، تعلیم کے شعبے ٹھپ پڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جس طرح کا فیصلہ طالبان نے افغانستان میں لیا، کیا اسی طرح کا فیصلہ ابو محمد الجولانی جو ہیئت تحریر الشام کے قائد ہیں
وہ جو ہے یہاں پر لے رہے ہیں، چاہے وہ خود کو پہلے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ابو محمد الجولانی نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ جتنے بھی مجاہدین کی گروپ ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے ان تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، ان سے جو ہے ہتھیار واپس لیے جائیں گے اور صرف ایک ہی طاقت کام کرے گی پورے ملک میں۔ تو یہ بھی بات انہوں نے جو ہے صاف اور واضح طور پر بیان دی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو گولان پہاڑیوں کے ساتھ بفر زون پر قبضہ جہاں کیا ہے اسرائیل نے، جس کی مذمت سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، اردن نے کی ہے، اور یہ سب دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، ان کی مذمتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آج کی جو تازہ خبر اسرائیل کے حوالہ جات سے، مختلف اسرائیلی اخبارات اور ذرائع اور وسائل سے جو مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نہ صرف بفر زون سے آگے بڑھ کر کے اسرائیل اس وقت کئی کلومیٹر بڑھ چکا ہے، کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، اپنے فوج کو کہا ہے کہ کئی مہینوں تک آپ کو شام میں رہنا پڑے گا، تو دوسری جانب جو گولان کی پہاڑیاں جہاں پر رہائشی علاقے نہیں تھے، اس کو جو ہے شام سے ملحق ہونے کی وجہ سے ایک الگ ہی اس میں تھا، وہاں اب یہ اعلان کیا ہے، بلکہ آج کا تازہ اعلان ہے اسرائیلی ظالم حکومت کا کہ وہاں پر آبادیوں کو بڑھایا جائے گا، یعنی وہاں پر اب رہائشی مکانات بنائے جائیں گے اور غاصب ظالم یہودیوں کو وہاں پر رکھا جائے گا، روزمرہ کی زندگی وہاں پر، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ جس پر جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے قبضہ کرنے کے لیے اور جس علاقے کو بہت ہی ڈینجر اور خطرناک مانتا تھا اسرائیل، اب وہاں پر اپنی رہائشی، اپنے غاصب لوگوں کو وہاں پر رکھنے پر بھی اب وہ ڈر نہیں رہا ہے۔ اس کا دو اور الگ الگ طرح سے پیغامات جاتے ہیں ناظرین گرامی۔ اب ہیئت التحریر شام جو حکومت ہے وہ اسرائیل سے نہ لڑنے کے لیے کیا اسٹریٹجک اس نے بنائی ہے، اس کا کیا منصوبہ ہے، بتایا نہیں جا سکتا کہ اندرونی سطح پر اس طرح کی کوئی ایسی ڈیل ہوئی تھی کہ آپ ہمیں پورا ملک حوالے کر دو اور بعض علاقے آپ اپنے لے لیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ اسی طرح کی ڈیل ہوئی تھی امریکہ سے اور اسرائیل سے، جس کی وجہ سے بشار الاسد کے خاتمے کا ذریعہ بنا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے نکل کر کے آتی ہیں۔ بہرکیف اس وقت صورتحال بہت ہی خطرناک ہے۔ جب سب کچھ ہے اور ڈیل ہو چکی ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں سارے کے سارے دفاعی سسٹمز کو اور سارے کے سارے فوجی آلات کو اور سارے کی ساری چیزوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ کل جو حملے ہوئے ہیں، گزشتہ ابھی بھی جو حملے جاری ہیں شام میں، وہ ناقابل بیان ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں بڑا جو ہے ذخیرہ کیا گیا دھماکہ خیز مادہ ہو، گوڑان کی گوڑان ہو، میزائل کی میزائل ہوں، اور وہاں پر کوئی حملہ ہو جائے اور پھر وہ خود پھٹ جائے، جہاں آسمان سے فضا سے کرنے والی چیز تو خود پھٹتی ہے تو کتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے، اور جب ان چیزوں پر گر کر کے یہ خود پھٹ جاتے ہیں تو آس پاس کے علاقے کس قدر لرز جائیں گے۔ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی اندرونی بہت خطرناک سازش رچی گئی ہے جس کا ادراک اس وقت امت مسلمہ کو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ میں مان کر کے چلنے پر اس وقت مجبور ہوں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، غزہ پٹی کی صورتحال بھی بہت بھیانک ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید جو ہولناک قتل عام جاری ہے غزہ میں، اس میں 50 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 50 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ 4 اسکولوں کو بے گھر کرنے والے افراد کو فضائی اور توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پریس بیانات میں کہا کہ ظالم دہشت گرد درندوں نے، ان صہیونی خنزیروں نے، ان جہنمی کتوں نے بمباری اور قتل عام کے ذریعے بے گھر ہونے والوں کے ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں تعاقب کر رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی پناہ گزین ہیں اس وقت مسلمان، اب تو کوئی گھر باقی نہیں رہا۔ اس طرح کے کچھ علاقے ہیں وہ بھی جو ہے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات کی شکل میں کچھ عمارات کھڑے ہیں۔ ان کھنڈرات میں جو مسلمان جا کر کے جو ہے اس وقت پناہ لے رہے ہیں ان کو بھی نہیں بخش رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قتل عام کی ایسی کون سی گھناؤنی شکل ہے جس کو دنیا تماشا دیکھ کر کے بھی خاموش ہے۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے غزہ پٹی کے ناظرین گرامی، آپ نہ بھولیں، آپ اس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس خاتون کی تصویر ہی دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ حماس، اب بہت ہی خطرناک ویڈیوز ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 50 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، جو شہید ہوئے ہیں جو تازہ بمباری میں، اس میں کسی کی بھی باڈی صحیح سلامت نہیں ملی ہے۔
یوں سمجھیے کہ کسی کا دھڑ الگ پڑا ہوا ہے, کسی کے ہاتھ الگ پڑے ہوئے, سارا جسم نہیں ملا ہے. ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی, براہ راست سروں پر برسایا جا رہا ہے کئی وزنی ٹن بموں کو جو ہے سروں پر. حماس نے اسی لیے آج اعلان کیا ہے, اور اسلامی تحریک حماس نے پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر لڑنا ہی ہے تو مجاہدین سے لڑے, زمین پر لڑے. یہ عام معصوم لوگوں کے چہروں پر, ان کے سروں پر کیوں بم برسائے جا رہے ہیں, پوری دنیا کیوں اس کا تماشا دیکھ رہی ہے, کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے آج سارے عالم سے حماس نے اپیل کی کہ معصوم مسلمانوں کو جو ہے مارنا بند کروایا جائے. لڑائی اگر مجاہدین سے ہے اور دشمنوں سے ہے تو ان سے لڑا جائے. ناظرین گرامی, ادھر لندن میں اس قتل عام کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. پارلیمنٹ اسکوائر پر احتجاجی ریلی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی. فلسطین کے بعد لبنان اور شام پر جاری اسرائیلی حملوں کے بعد یہ صورتحال ہے. مظاہرین نے حکومت برطانیہ سے فوری جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے اور تل ابیب کو اسلحے کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا ہے. لیکن کیا یہ لوگ مانیں گے؟ یہ اصل چیز ہے. ناظرین گرامی, دو اہم ترین خبر, ایک کینیڈا سے آ رہی. کینیڈین حکومت نے غیر ملکی طلباء سے دستاویزات طلب کر لیے ہیں. اس وقت کینیڈا اور بھارت کے درمیان میں جو تناؤ چل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس خبر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی طلباء جو کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا ہونے والی ہیں. تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلباء سے کینیڈا کی حکومت نے کئی اہم دستاویزات بشمول اسٹڈی پرمٹ اور ویزا اور تعلیمی ریکارڈ جیسے نمبر اور حاضری کو دوبارہ جمع کرانے کو کہا ہے. طلباء سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ تمام معلومات امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا کے یعنی IRCC کے ای میل ایڈریس پر بھیجیں. کچھ طالب علموں سے بھی کہا گیا کہ وہ ذاتی طور پر ان دستاویزات کی تصدیق کے لیے IRCC کے دفاتر کا خود جا کر کے دورہ کریں. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا نے حال ہی میں غیر ملکی طلباء کے حوالے سے قوانین کو سخت کر دیا ہے. ایسے میں یہ ای میل موصول ہونے کے بعد ہندوستانی طلباء میں تناؤ کا ماحول ہے. اسے طلباء کی تعداد کو محدود کرنے کے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ایسے بہت سے طلباء کو میل بھیج کر بھی معلومات بھیجی گئی ہے جن کی ویزے کی میعاد فی الحال 2 سال ہے. معلوم ہوا کہ حکومت کینیڈا کا یہ موقف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب IRCC نے غیر ملکی طلباء کی تعداد کو محدود کرنے اور مالی ضروریات کے مطابق ان کے داخلے کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی پالیسیوں کو سخت کرنا شروع کر دیا تھا. تو ناظرین گرامی, امریکہ کی خبر تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح 18,000 کے قریب جو ہے بھارتیوں کی شہریت خطرے میں پڑ گئی ہے. تو اب ایک طرف رشیا نے جو ہے اس سلسلے میں ایک اہم ترین فیصلہ لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ روس کا 2025 میں ہندوستانیوں کو ویزا فری انٹری کا تحفہ ملے گا. یعنی اگر آپ رشیا جانا چاہتے ہیں 2025 کے بعد تو آپ جو ہے صرف پاسپورٹ لے کر کے آپ رشیا کی ٹکٹ لے کر کے رشیا میں اترے, پھر وہاں جانے کے بعد جو ہے آپ کو وہاں جو ہے پوری یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی. یعنی جانے سے پہلے آپ کو کسی بھی طرح کی ویزا کی ضرورت میسر نہیں ہوگی. ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو ہندوستان سے دوستی کی وجہ سے یا دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں, جبکہ اس فیصلے سے امریکہ جو ہے وہ ناراض ہے. کیونکہ روس اور ہندوستان کی بلکہ رشیا سے جس کسی بھی ملک کی جو ہے دوستی زیادہ بڑھتی ہے تو امریکہ اس کا جو ہے تھوڑا سا خفا ہوتا ہے, یا کہیں کہ جو ہے وہ اس سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے. بغیر ناظرین گرامی, ہندوستانی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق روس کے نئے ویزا قوانین نافذ ہونے کے بعد ہندوستانی شہری بغیر ویزا کے روس کا سفر کر سکیں گے. اس سے قبل جون 2023 میں دونوں ممالک نے ویزا پر پابندیوں میں کمی کے حوالے سے بات چیت کی. یاد رہے کہ ہندوستانی شہری اگست 2023 سے روس کے لیے ای ویزا کے اہل ہیں, جس کے اجرا میں تقریباً 4 دن لگتے ہیں. بغیر ناظرین گرامی, مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.